اور یہاں پر جب آسیہ بیگم آتی ہیں، اب آسیہ بیگم کی تربیت ہوئی ہے شہر میں، بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ماڈ اسکاٹ زندگی گزارتی ہیں. یہ ٹھہرا بیچارہ آرٹسٹ آدمی اور انگوٹھا تو انگوٹھا چھاپ. اور جب یہ واپس آتی ہیں تو وہ رشتے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور آسیہ بیگم اس میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی یہ آپ کا، ان کی والدہ جو ہے، آپ کے والد اور ان کی والدہ نے آپس میں رشتہ طے کر دیا تھا آپ کا بچپن میں. تو اس کا بیٹا جو ہے، میں اس کے ساتھ آپ کی بیٹی اپنی کو کہتا ہے کہ آپ کی میں شادی اس کے ساتھ کرانا چاہ رہا ہوں. مطلب وہ منگنی تو ہوئی بھی ہے. تو اب اس وعدے کو، اس مرحوم باپ کے اور اس کی والدہ کے اس وعدے کو پکا کرنے کے لیے، اس کو وعدے کو نبھانے کے لیے ان کی شادی کی. لیکن کہانی میں ٹرن یہاں سے آتا ہے جب آسیہ بیگم اس شادی سے انکار کر دیں. اچھا، ایک دفعہ پھر سے اب دادا حضور کا پھر وہ ان کو وہ یاد آتا ہے کہ اسی طرح اس کے باپ نے اپنی مرضی سے شادی کی. اب جب کہ اس کے باپ کی بنائی ہوئی شادی میں کرنا چاہ رہا ہوں تو بیٹی نے انکار کر دیا. بیٹی اپنی مرضی کر رہی ہے. اب یہاں پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، بٹ آسیہ ناراض ہو کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. اب آسیہ بیگم جو ہے وہ اپنی دوست کے ساتھ ایک صلاح مشورہ کرتی ہے کہ دادا حضور کو کس طرح اس شادی سے روکا جائے. وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کرو کہ ان کو کہہ دو کہ آپ آلریڈی شادی شدہ، آپ نے شادی کر، کہانی مزے کی ہوتی چلی جائے. مزے کی ہوتی ہے نا. اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ وہ والا جو ایکٹر ہے منور ظریف صاحب بھولا، وہ اپنی ماں کے پیروں کو ہاتھ لگا کے سوئی بھی اجازت لے کے چوری چھپے وہ گھر سے بھاگتا ہے اور فلم انڈسٹری کی طرف رخ کر دیتا ہے. اچھا، اب وہ فلم انڈسٹری میں آتا ہے، ایون اسٹوڈیو کے دروازوں کے باہر دھکے کھاتا ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی ایز یوزول جو ایک آرٹسٹ بیچارے کو کرنے پڑتے ہیں، جو ظفر فانی نے بھی اسی طرح دھکے کھائے، وہ میری سچویشن چل رہی ہے. اب جب وہ ایونیو کے دروازے پر آپ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے پایا کی شخصیت، یہ اللہ کا احسان، محنت ہے. جی، رفت کسی بھی شعبے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ اس کا آپ کو اجر ضرور دیتا ہے. میں نے سنا ہے کہ بہت کم عمر میں آپ کچھ ایوارڈز بھی مل چکے. الحمدللہ الحمدللہ. میری کہانی بھی منور ظریف صاحب کی طرح ہی سمجھ لیں، مجھے بھی